السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس نمبر 5 پارٹ 1 دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم جو اصل کتاب ہے مدینہ عربک بک، عربک میں دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا، یعنی عربی کتاب فار نان نیٹیو اسپیکرس، یعنی جو غیر عربی ہیں ان کو عربی سکھانے کے لیے اس کتاب جو دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا ہے، یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آج ہم 5واں سبق، اس میں جو عربی کنٹینٹ ہیں اس کا تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس کی یوں سمجھیے تھیری، پریکٹیکل جو ہے وہ کتاب ہے، یہ تھیری ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں، یعنی فالوئنگ جو آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، یہ سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، بلال کی کتاب۔ بلال کی کتاب، امام کا گھر۔ بلال کی کتاب، امام کا گھر۔ اس مفہوم کو عربی میں یوں ادا کیا جائے گا: کتاب بلال۔ آگے دیکھیے، بلال کی کتاب، بیت الامامی، امام کا گھر۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں، جو عرب لوگ ہیں سعودی میں یا ایجپٹ ہو یا مصر یا اور بھی جو کویت، بحرین، ایسے جو گاؤں ہیں، جو سٹی ہیں، وہاں پہ دیکھیے وہ عربی بات کرتے وقت اعراب کمپلیٹلی نہیں بولتے وہ، جیسے کہ وہ کہیں گے کتاب بلال، کتاب بلال نہیں کہیں گے وہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں، یا تھوڑے لوگ نہیں جانتے کہ لام، یہ جو بلال، لام کے نیچے جو 2 زیر ہے، ادھر زیر آئے گا یا پیش آئے گا، یہ ان میں کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، یا پتہ بھی ہے تو بھی وہ جو اس کو آخری حرف کا جو حرکت ہے وہ نہیں کہیں گے، وہ بات کرتے ہیں اس وقت نہیں کریں گے۔ آپ خطبہ بھی دیکھیے، جو سعودی میں، جو مکہ مدینہ میں جب خطبہ دیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی دیکھیے ان کی عربی جو اس کتاب میں سکھائی جاتی ہے، اس حساب سے وہ کمپلیٹ، پورا مکمل حرف کا جو آخری حرکت ہے وہ نہیں بولتے، وہ کھڑا کر دیتے ہیں، اسٹاپ کر دیتے ہیں وہاں پہ۔ ایسے کا کتاب، وہ کہیں گے کتاب بلال نہیں کہیں گے، اور بیت الامام کہیں گے، بیت الامامی نہیں کہیں گے۔ یہ اعراب ہے، جو نیچے جو زیر آیا ہے نا، وہ اس کا سچویشن، کنڈیشن بتا رہا ہے کہ امامی کی میم کے نیچے جو کسرہ یعنی زیر ہے، یہ کسرہ کیوں ہوا بول کے یہ آگے ہم انشاءاللہ ہم دروس اللغۃ العربیہ کی جو ایک بک نمبر 3 ہے، اس میں سیکھیں گے، ایڈوانس ہے وہ۔ یہاں پہ جو ہے یہ بیسک سکھایا جا رہا ہے۔ اب بیت الامامی، الامام جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، بیت جو ہے یہ مضاف ہے، مضاف الیہ جب آئے گا تو اس کے نیچے کسرہ آئے گا، یعنی زیر آئے گا۔ اس طریقے سے ہم کو کمپلیٹ سیکھنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم کو اس چیز کو نظر انداز کرنا ہے، صرف بیت الامام نہیں کہنا ہے، بیت الامامی، یہ پورا ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ سیکھنے کے لیے اس کو پورا سیکھنا پڑے گا ہم کو۔ کتاب بلال کی کتاب، بیت الامامی، امام کا گھر۔ اس صورت میں پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، خواہ اس کے آخر میں تنوین ہو، جیسے کہ پہلی مثال میں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کتاب بلال، پہلی مثال،
پہلی مثال میں ہے، اس پر ال داخل ہو جیسا کہ دوسری مثال میں ہے گزرا، بیت الامامی، الامام ال ہے وہاں پہ، دیکھیے الف لام ہے وہاں پہ ال. اور دیکھیے نیچے مضاف پر ال یا تنوین نہیں آئے گی بلکہ اس پر صرف ایک حرکت ہوگی، جیسے کتاب بلال، بلال کی کتاب. شاید آپ سمجھے ہوں گے. دیکھیے مضاف پر ال یا تنوین نہیں آئے گی بلکہ اس پر صرف ایک حرکت ہوگی، ایسے کتاب بلال، بلال کی کتاب. یہاں پہ کتاب نہیں ہے کہ کتابو، یہاں پہ ال بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گا، دو پیش نہیں آئے گا. تنوین کا مطلب دو پیش، صرف ایک پیش ہوگا کیونکہ یہ مضاف ہے، اس لیے کتاب بلال، بلال کی کتاب. اور دیکھیے چنانچہ کتاب بلال یا الکتاب بلال کہنا غلط ہے. اور دیکھیے نیچے کتاب من، کس کی کتاب؟ اس مثال میں من مضاف الیہ ہے، لیکن اس کے آخر میں کسرہ زیر نہیں ہے. حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور جر کی علامت کسرہ زیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں بعض کلمات ایسے ہیں جو ہمیشہ یکساں حالت میں رہتے ہیں، جیسے کہ من، وہ یکساں حالت میں ہے، وہاں پہ تبدیلی نہیں آئے گی آخر جو حرف کے نیچے. ان کے آخر میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا یہ ایڈوانس گرامر ہے، کتاب بک نمبر 3 میں آئے گا. یہ مبنی بنا، مبنی، یہ سب آئے گا. اس میں کہتے ہیں علی مکتب المدیری، مدیر یعنی ہیڈ ماسٹر، مدیر کی میز پر، میز یعنی ٹیبل، مدیر کی میز پر. اس مثال میں مکتب حرف جر علی کی وجہ سے مجرور ہے اور المدیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اس مثال میں مکتب یعنی جو ٹیبل، مکتب جو ہے یہ جر علی جو حرف جر ہے اس کے وجہ سے یہ مکتبی ہوا. سمجھ رہے ہوں گے، مکتبی حرف جر علی کی وجہ سے مجرور ہے مکتب، اور المدیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. المدیر جو ہے، المدیری، یہ جو ہے مضاف الیہ ہے، اس لیے یہاں پہ را کے نیچے زیر آیا ہے. نیکسٹ تحتا کا مطلب نیچے. یہ اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، جیسے تحت المکتبی، میز کے نیچے، انڈر دا ٹیبل. تحت المکتبی، میز کے نیچے، تحت الکتابی، کتاب کے نیچے. تحت کے بعد جو آئے گا، جو ورڈ آئے گا وہ مضاف الیہ ہے وہ، اس لیے وہاں پہ بھی اس کا جو لاسٹ جو حرف ہے، اس کا آخری حرف ہے، اس کے نیچے زیر آئے گا، جیسے کہ مضاف الیہ میں زیر آتا ہے. اس لیے النداء جو اسم یا یعنی یا کا مطلب اے کے بعد آئے، اس پر صرف ایک ضمہ پیش ہوگا، جیسے یا حامدو. یا حامدن کہنا غلط ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یا حامدو، بس اتنا. اے حامد، اس کا مطلب یا استاذو، اے استاذ. یا حامدن اور یا استاذن کہنا غلط ہے، جیسے کہ میں نے کہا. اور دیکھیں 4ویں چیز ابنن یعنی بیٹا. اسمن نام، اسمن کا مطلب کیا ہے؟ نام. ابنن کا مطلب بیٹا. ان دونوں اسماء کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے. ٹھیک ہے، اگر ان اسماء سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو تو حمزہ پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا. لیکن اگر ان سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. اور اس پر علامت وصل جو بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں لگا دی جائے گی. جیسے اسم الولد بلال واسم البنت آمنۃ، لڑکے کا نام بلال ہے اور لڑکی کا نام آمنہ ہے. ابن المدرس مہندس وابن الامام تاجر، استاذ کا بیٹا انجینئر ہے اور امام کا بیٹا تاجر ہے. اسم الولدی، اسم الولدی نہیں، اسم الولدی جمانا پڑے گا اس کو.
اور اس کے بعد دیکھیں وسم البنت آمنۃ، نہ ایسا نہیں کہنا بھائی وا اسم البنت، ایسا نہیں، غلط ہو جائے گا. وسم البنت آمنۃ یہ صحیح ہے. ایسا الفاظ کے معنی دیکھ لیجیے، یہ بہت ضروری ہے. ویکیبولری یعنی ڈکشنری کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم عربی نہیں سیکھ سکتے. الرسول یعنی رسول، الشارع یعنی گلی یا کوچہ یا جو گلی جو آپ جانتے ہیں. الشارع کا مطلب گلی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے الخالو یعنی ماموں، الاسم نام، الامو چچا، الکعبۃ کعبہ، مغلق بند، العشیبۃ بیگ. اور دیکھیے اور بھی ہیں السیارۃ یعنی کار، ہناک وہاں، الطبیب طبیب، البنت لڑکی بیٹی، ہنا یہاں، الدکتور ڈاکٹر، المہندس انجینئر. یہ رہا ہمارا 5واں سبق کا جو تھیری ہے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب جو ہے نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ عربی جو اصل کتاب ہے وہ ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.